السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی برج کورس کا عملی خاکہ نمبر 16 لے کر آج ہم حاضر ہیں۔ اس عملی خاکے میں نور کا انعکاس، زاویہ وقوع، زاویہ منعکسہ یہ ہم دیکھیں گے۔ آئیے ذہن نشین کریں نور کا انعکاس۔ نور کا انعکاس کیا ہوتا ہے کہ کسی ہموار سطح پر نور کی شعاعیں ٹکرانے پر ان کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ جب کسی ہموار سطح سے نور کی روشنی کی شعاعیں ٹکراتی ہیں تو ٹکرا کر اپنی سمت کو، اپنے راستے کو تبدیل کر دیتی ہیں اور وہ واپس پلٹ آتی ہے۔ اور کیا ہو جاتی ہے؟ وہ واپس پلٹ آتی ہے۔ اسی کو انعکاس نور کہتے ہیں۔ اشیاء سے آنے والا نور جب ہمارے آنکھوں میں داخل ہوتا ہے تو جب یہی نور جب پلٹ کر واپس آ رہا ہے، واپس آنے کے بعد جب ہماری آنکھوں میں داخل ہوتا ہے تب وہ شے سے خارج شدہ ہوتا ہے اور تب ہم کو شے دکھائی بھی دیتی ہے، اور وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ شے سے خارج شدہ ہوتا ہے یا اس شے سے منعکس شدہ ہوتا ہے، وہ منعکس ہو کر ہماری آنکھوں پر پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر شعاع وقوع دیا گیا ہے لال رنگ میں، تو اے سے گزر کر او پر جب شعاع پڑ رہی ہے تو شعاع وقوع ہے، یہ روشنی کی شعاع اس پر پڑ رہی ہے، او پر پڑ رہی ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ منعکس ہو رہی ہے۔ تو ہر ایک رنگ میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ہرے رنگ کے اندر شعاع منعکس ہو رہی ہے، اس کو ہم لوگ شعاع منعکسہ کہیں گے۔ تو شعاع وقوع کیا کہلائے گی؟ جو شعاعیں کسی سے ٹکراتی ہیں اسے شعاع وقوع کہتے ہیں۔ یہ شعاع ٹکرا رہی ہے، تو جو اے سے نکل کر او پر یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ شعاع ٹکرا رہی ہے، تو ہم شعاع وقوع کہیں گے۔ اب ایسے ہی شعاع منعکسہ کیا ہوگا کہ شعاع وقوع جس سطح کے نقطے پر پڑتی ہے اس سے نقطہ وقوع کہتے ہیں کہ شعاع وقوع کہاں پڑ رہی ہے؟ نقطہ او پر پڑ رہی ہے، تو نقطہ او کو ہم نقطہ وقوع کہیں گے، اور جبکہ سطح سے پلٹنے والی شعاع کو شعاع منعکسہ کہیں گے۔ تو نقطہ او پر پڑنے کے بعد وہ شعاع پلٹ رہی ہے، ہرے رنگ میں دکھایا گیا ہے کہ پلٹ رہی ہے، تو جو پلٹنے والی شعاع ہے اس کو ہم شعاع منعکسہ کہیں گے۔ تو ہرے رنگ کی شعاع شعاع منعکسہ کہلائے گی۔ اب عماد یا عمود یا انگلش میں اس کو نارمل کہتے ہیں۔ نارمل کیا چیز ہوتی ہے؟ نقطہ وقوع پر کھینچے گئے عمود کو عماد کہتے ہیں۔ دیکھیے جو نقطہ وقوع ہمارا او دکھائی دے رہا ہے، اس او پر ہم نے ایک سیدھی لکیر نیلے رنگ کی، بلو رنگ کی ہم نے کھینچی ہوئی ہے، عمود کی طرف عمودی طور پر کھینچی ہوئی ہے، تو یہ عمودی لکیر اس کو ہم عماد کہیں گے، نارمل کہتے ہیں۔ اب انعکاس کے نور کے قوانین، انعکاس نور کے 3 قوانین ہیں۔ قوانین کیا ہے کہ زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں دیکھیے شکل کے اندر آئی اور آر، مطلب اے او این، زاویہ اے او این جو دکھ رہا ہے ہم کو یہ زاویہ وقوع ہے، اور اسی طرح زاویہ این او بی یہ زاویہ منعکسہ ہے۔ تو زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ برابر ہوں گے، مساوی ہوں گے۔ دوسری چیز کیا ہے قوانین کے اندر؟ شعاع وقوع، شعاع منعکسہ اور عمود ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں، کیونکہ مستوی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے مساوی کی موبائل کی سطح ہے یا کمپیوٹر کی سطح ہوتی ہے، ویسے اس کو ہم لوگ مستوی کہتے ہیں۔ تو جس سطح پر شعاع وقوع پڑ رہی ہے اسی سطح پر وہ منعکسہ بھی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ موبائل کی سطح کے پر تو شعاع وقوع پڑ رہی ہے لیکن شعاع منعکسہ بالکل ہمارے چہرے کی طرف واپس آ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی مستوی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب شعاع وقوع، شعاع منعکسہ عمود کی مخالف جانب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کیا ہوگا کہ جس عمود ہم نے جو کھینچا ہے، شعاع وقوع اور شعاع منعکسہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، کہ لیفٹ سائڈ میں اگر شعاع وقوع ہے تو عمود کے رائٹ سائڈ میں شعاع منعکسہ ہوگی، اور اگر سیدھے جانب شعاع وقوع ہے تو بائیں جانب شعاع منعکسہ ہوگی۔ دونوں کیا ہوں گا کہ عمود کے مخالف جانب ہوں گے۔ تو آئیے مشق کریں۔ اس میں سوال دیا گیا ہے کہ دی ہوئی شکل میں ٹارچ کی روشنی کا راستہ روشنی کی کون سی خصوصیات کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے؟ روشنی نے اپنا راستہ تبدیل کر لی، تو کس وجہ سے تبدیل کی ہے؟ تو ہم لوگ کہیں گے کہ روشنی کی انعکاس نور کی خصوصیت کی بنا پر روشنی نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ اب زیر کا جدول مکمل کیجئے۔ اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ کی پیمائش مساوی ہوتی ہے، اس لیے 30 زاویہ وقوع ہے تو زاویہ منعکسہ بھی 30 ہوگا، اور زاویہ منعکسہ 45 ہے تو زاویہ وقوع بھی 45 ہوگا، زاویہ وقوع 60 ہے تو زاویہ منعکسہ بھی 60 ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کالم میں یکساں اعداد آئیں گے۔ بتائیے میں کون ہوں؟ میں شے کی سطح سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہوں اور آپ کی آنکھ میں داخل ہوتی ہوں، تب وہ شے آپ کو دکھائی دیتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ روشنی ہے۔ دوسرا دیا کہ میں پانی یا آئینے میں نظر آتی ہوں لیکن میں حقیقی نہیں ہوں، تو یہ عکس ہے، سایہ ہے، جو ہم کو پانی میں یا آئینے میں نظر آتا ہے لیکن حقیقی نہیں ہوتا۔
تو یہ تھی آپ کی سرگرمی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی سرگرمی کے ساتھ. تو اسے دیکھیں اور اس کو ذہن نشین کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.